اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ عرف بالا پیر اور ایک فرشتہ نما عجب درویش کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ بادشاہ وقت بیمار ہو گیا۔ اس نے حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ میرے حق میں دعائے صحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی مومن سے پانی دم کرا کر پی لو، آرام آ جائے گا۔ بادشاہ نے بہت سے فقہا، صالحین اور حفاظ کرام سے پانی دم کروا کر پیا لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ آخر کار جب بالکل لاچار ہو گیا تو آپ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں دوبارہ آیا۔ اس وقت آپ اپنے درویشوں کے ساتھ بیٹھے خرقہ مبارک سے جوئیں نکال رہے تھے۔ ایک درویش نے بادشاہ کو آتے ہوئے دیکھا تو مسکرایا۔ اس درویش کے مسکرانے کی وجہ جب آپ کو معلوم ہوئی تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں یہ سمجھا تھا کہ تم نے کوئی جو پکڑی ہے۔ بادشاہ جب حضرت میاں میر کے پاس آیا اس نے اپنی حالت بیان کی۔ آپ نے پانی پر دم کیا اور اسے پلا دیا۔ بادشاہ سلامت صحت یاب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، میں مومن تو نہیں ہوں لیکن 10 دن تک مومنین کی صحبت میں ضرور گزارے ہیں۔ یعنی ایک مرتبہ سفر کے دوران میں نے 4 قلندر ایک نشیبی مقام پر بیٹھے ہوئے دیکھے۔ میں بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ وہ بالکل خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا یہ معمول تھا کہ ان میں سے ایک آدمی ہر روز باری باری سے جاتا اور درختوں کے پتے جمع کر کے ابالتا، پھر سب مل کر انہیں کھا لیتے۔ 5ویں دن کوئی نہ گیا۔ میں نے سمجھا کہ اب میری باری ہے، چنانچہ میں نے بھی اسی طرح ہی کیا۔ ان کی صحبت میں رہتے ہوئے مجھے 10 دن بیت گئے۔ پھر اچانک بارش شروع ہو گئی۔ بارش اس قدر شدید تھی اس جگہ پر پانی چڑھنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ پانی گردن تک آ گیا۔ مجھے ڈوبنے کا خطرہ لاحق ہوا لیکن وہ مردان حق اپنی جگہ سے نہ ہلے۔ اس وقت میرے دل میں خیال آیا، یا اللہ، کیا اب ہم ڈوب جائیں گے؟ اس خیال کا آنا تھا کہ پانی فوراً اترنا شروع ہو گیا۔ اس پر قلندر کہنے لگے کہ ہم میں سے ایسا کون ہے جس نے کارخانہ قدرت میں دخل اندازی کی ہے؟ جب ان کو پتا چلا تو وہ سخت ناراض ہوئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ ہماری صحبت میں رہو۔ جس نے پانی کو یہ طغیانی عطا کی تھی، کیا وہ خود نہیں دیکھ رہا کہ ہم ڈوب رہے ہیں؟ تم کو اس سے بھی زیادہ فکر تھی کیا؟ فرماتے ہیں، میں صرف 10 دن تک ان مومنین کی صحبت میں رہا۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے بھائی اپنے وطن سے مجھے ملنے کی غرض سے لاہور تشریف لائے۔ کافی عرصہ کے بعد ہماری آپس میں ملاقات ہوئی۔ اپنے بھائی کو دیکھ کر مجھے اس بات کی فکر ہوئی کہ اس وقت نہ تو یہاں کوئی خادم موجود ہے اور نہ ہی کوئی عقیدت مند جسے کہہ کر کوئی کھانے کی چیز منگوا لوں، اور نہ ہی گھر میں کوئی روپیہ پیسہ موجود تھا کہ جس کو استعمال کر کے میں کھانے کا کوئی انتظام کرتا۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا، آپ تشریف رکھیے، میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہوں۔ چنانچہ میں نے ان کو حجرہ میں بٹھایا اور خود باغ میں چلا گیا۔ وہاں پر وضو کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہوئے یوں عرض، اے میرے پروردگار، تیرے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مہربان، کیا تو میری مدد فرمائے گا کہ میں اپنے بھائی کے سامنے شرمندہ نہ ہوں؟ فرماتے ہیں کہ ابھی میں یہ دعا کر ہی رہا تھا کہ اچانک ایک غیبی ندا یوں سنائی، اے میرے دوست، تیرے دعا کرنے سے پہلے ہی میں نے تیری مراد کو پورا کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ میرا بھائی باغ میں میری طرف آ رہا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہاں کیوں آئے ہو؟ کہنے لگا، جناب ایک شخص کھانا لے کر حاضر ہوا ہے، وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ کو بلا لاؤں، اس لیے آپ کو بلانے کی غرض سے ادھر آیا ہوں۔ فرماتے ہیں، میں جب اپنے حجرہ کی طرف چلا تو میں نے حجرہ کے دروازہ پر ایک انتہائی حسین و جمیل شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ سلام دعا کے بعد اس اجنبی شخص نے مجھ سے کہا کہ یہ نقدی ہے اور یہ کھانا، آپ اسے قبول فرمائیے، اور پیغام ہے کہ آئندہ جب بھی کبھی آپ کو کوئی حاجت پیش آئے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ہی دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ خود آپ کی مدد فرمائیں گے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس اجنبی خوبصورت شخص سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، اپنے بارے میں ذرا کچھ بتائیے۔ اس نے جواب دیا
کہ میں اللہ رب العزت کا ایک بندہ ہوں۔ اس کے بعد میں نے اور میرے بھائی نے کھانا کھانا شروع کر دیا اور اس شخص سے بھی کہا کہ آپ بھی کھانا تناول فرمائیے۔ اس نے انکار کرتے ہوئے کہا میں ضرور کھانا کھاتا مگر میں روزہ سے۔ وہ اجنبی ہمارے پاس ہی بیٹھا رہا اور جب ہم نے کھانا کھا لیا تو اس نے برتن واپس لے لیے، سلام کر کے جانے لگا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے اس بات کی جستجو ہوئی کہ دیکھوں تو صحیح کہ آخر یہ شخص ہے کون اور کدھر کو جا رہا ہے۔ میں نے جیسے ہی اٹھ کے باہر دیکھا تو وہی خوبصورت شخص اور سینو جمیل خوبصورت پروں کے ساتھ کھڑا ہے اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ غائب ہو گیا۔ پھر مجھے یہ یقین کامل ہو گیا کہ یہ کوئی فرشتہ نما انسان تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اسی کام پر مامور کیا تھا۔ ناظرین اکرام، یہ واقعہ سکینت الاولیاء سے آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔